چشتی رسول اللہ ہے نا جی، وہ ایک غلط عبارت ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک اس کو میرے سامنے بٹھائیں، اگر میں اس کو ننگا نہ کر سکا، اس کی جو علمی حیثیت ہے اس کو اگر میں بتا نہ سکا، تو میں مرزا انجینئر کا جو مذہب ہے نا وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ السلام علیکم، آپ نے اس ویڈیو کا فرسٹ پارٹ دیکھ لیا ہوگا، اور اگر نہیں دیکھا تو میں اس کے بایو میں اس ویڈیو کے اس کا لنک دے دوں گا فرسٹ پارٹ کا، فرسٹ پارٹ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ باقی ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے چینل کو 90% لوگ ویو کر رہے ہیں مگر سبسکرائب نہیں کر رہے، صرف 10% چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں۔ تو آپ بھی اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اور مزیدار ویڈیوز ملتی رہیں۔ باقی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ دو باتیں ہماری ڈن ہو گئی، اب ہم آتے ہیں تیسری بات پہ۔ ٹھیک ہے، تیسری بات ہماری یہ ہے کہ کیا بریلویوں کی اہل حدیثوں کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا اہل حدیثوں کی بریلویوں کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ یہ نا جی یہ ہے فروعی اختلافات ہمارے، کچھ عقیدے کے لحاظ سے اختلافات ہیں، کچھ ہیں فروعی اختلافات ہیں۔ نماز کے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ امام کا اور مقتدی کا عقیدہ ایک ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھیں، جو اہل سنت وہ اہل سنت کے پیچھے پڑھیں، جو اہل تشیع وہ اہل تشیع کے پیچھے نماز پڑھیں۔ جہاں تک کہ نماز کا ہونا یا نہ ہونا یہ ایک علیحدہ ایک طویل موضوع ہے۔ ہم اہل سنت جو ہیں وہ ہمارا عقیدہ کچھ اور ہے، اہل حدیث حضرات کا عقیدہ کچھ اور ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہماری ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے۔ وہ اپنی نماز اپنوں کے پیچھے پڑھیں، ہم اپنی نماز اپنوں کے پیچھے پڑھیں، قبول کرنا یا نہ کرنا یہ اللہ رب العزت کے اوپر چھوڑ دیں جہاں تک اس کا تعلق ہے۔ اب یہ جو مرزا انجینئر جو ہے وہ جو ایک بات کہتا ہے کہ جی یہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں، یہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں، یہ ان کے پیچھے کیوں نہیں نماز پڑھتے ہیں، اس کو پوچھو تو کن کے پیچھے نماز پڑھتا ہے؟ میں سب کے پیچھے پڑھتا ہوں۔ کہاں پڑھتا ہے؟ کوئی اس کو ایک کوئی ویڈیو دکھائیں، 4x4 کا کمرہ بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح وہ ماروی سرمد ہے نا وہ کہتی ہے میرا جسم میری مرضی، تو اس کا یہ ہے کہ میرا دین میری مرضی۔ اس کو کہو کہ وہ حجرے سے باہر تو نکل۔ مفتی طارق مسعود صاحب اس کو ملنے کے لیے گئے ہیں، یہ کمرے سے باہر نہیں نکلا ہے۔ میں آپ کے چینل کی وساطت سے بڑے بڑے ہمارے چوٹی کے علماء کرام ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، آپ مجھے جانتے ہیں میں کہاں رہتا ہوں۔ مرزا انجینئر جو ہے مرزا منگولی، اس کا میرے ساتھ ایک دفعہ ٹاکرا کروا دیں، وہ میرے ساتھ بیٹھ کے علمی گفتگو کر لے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ اپنے بڑے علماء سے یہ سٹیمپ لگوا لیں کہ اگر آپ ہارے، مطلب کہ آپ اگر کوئی چھوٹا بندہ ہے ان سے، مطلب کہ بڑے بندے ہیں ان سے سٹیمپ لگوا لیں کہ اگر آپ ہارے تو ان کی ہار ہوگی، یا پھر وہ خود بات کر لیں۔ تو ان کو کہیں کہ آئے ہمارے ساتھ ڈائریکٹ، میں اس کو یہ چیلنج دیتا ہوں کہ اگر وہ میرے ساتھ بیٹھ کے علمی گفتگو کرے، بدتمیزی نہ کرے، جس طرح اس کی چرب زبانی ہے، بدتمیزی نہ کرے، میرے ساتھ وہ علمی گفتگو کر لے، بخاری پہ کر لے، مسلم پہ کر لے، جس کے اوپر مرضی وہ گفتگو کر لے۔ جس بندے کو اوپر سے دیکھ کے قرآن بھی نہ پڑھنا آتا ہو اور وہ اعتراض کرے امام کعبہ پر کہ جناب اس کی بھی غلطی ہے، وہ بھی قرآن نہیں پڑھتا ہے۔ بات نکلتی ہے، ہاں اچھا، پہلے یہ بات مکمل ہو، اس کو میرے سامنے بٹھا دیں، اگر میں نے اس کو ننگا نہ کیا، اس کی جو علمی حیثیت اس کے بڑے بڑے جناب وہ جو اس کے اسٹوڈنٹ ہیں نا وہ میرے ساتھ واٹس ایپ کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ حال ہی کے اندر ایک اس کا ماننے والا تھا، تو وہ کہنے لگا جی امام کے پیچھے قرات کرنی چاہیے۔ میں نے کہا کہ ہمارا جو اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے۔ کہنے لگا جی کوئی دلیل دیں، تو میں نے قرآن سے جب اس کو دلیل دی تو وہ آگے سے بھلا کیا کہتا یہ تو ضعیف ہے، اور میں نے کہا ضعیف العقل یہ قرآن کی آیت ہے، ضعیف حدیث ہوتی ہے قرآن، اتنی تو ان کی علمی حیثیت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا دوسرا وہ کہتا ہے کہ میں علمی کتابی ہوں، علمی بھائی کون سا علمی کتابی ہے؟ اس کو کہے کہ میرے سامنے یہ بخاری شریف پڑھی ہوئی ہے، اس کی عربی عبارت پڑھ کے دکھا دے بغیر زیر زبر کے۔ وہ نہیں، آسانی نہیں ہے، دیکھیں آسانی نہیں ہے دین۔ اب دیکھیں نا کوئی بھی کام سیکھنا ہو بندے نے تو اس کے لیے اس کو محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے داؤ پہ سیکھنے پڑتے ہیں۔ اس کا مطلب اب وہ پھر اکابرین کے اوپر، امام جلال الدین سیوطی کے اوپر تان کرتا ہے اور بہت سارے علماء کے اوپر تان، سیوطی کی شے ہے فلاں، اب تو اس نے یہاں تک نبی کے سامنے تو ان کی کوئی وقت، دیکھو میری بات سنو، عرض یہ ہے کہ نبی کے سامنے اگر کسی کی وقت نہیں ہے تو وہ کافروں کی نہیں ہے۔ تو جنہوں نے نبی کے پرچم کو بلند کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، حضور فرما رہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور یہ کہتے شاہی کوئی نہیں۔ اچھا ایک سوال اٹھتا ہے، وہ یہ ہے اچھا یہ وہ باتوں میں پھر بات رہ جاتی ہے۔ میری عرض سنیں، اس کو میرے سامنے بٹھائیں، اگر میں اس کو ننگا نہ کر سکا، اس کی جو علمی حیثیت ہے اس کو اگر میں بتا نہ سکا، تو میں مرزا انجینئر کا جو مذہب ہے نا وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ مذہب ہے، اس کا ایک اپنا مذہب۔ اب دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کے نزدیک بریلوی بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کے نزدیک دیوبندی بھی ٹھیک نہیں ہے،
اس کے نزدیک اہل حدیث بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کے نزدیک جو ہے وہ اہل تشیع بھی ٹھیک نہیں ہے، تو اس کو پھر اپنا ہی مذہب ہوا نا۔ اچھا چلیں، ایک بات یہ ہے کہ وہ کرتا ہے کہ نارمل لوگ بھی کہتے ہیں کہ غوث پاک جو ہیں اور دوسرے جو بڑی بڑی ہستیاں ہیں، یہ ان کی کرامات ہیں کہ انہوں نے کشتی نکال دی یا کچھ اس طرح کے۔ اس سچویشن میں اگر یہ کر سکتے ہیں تو ہمارے جو پہلے بزرگان دین جو کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی، انہوں نے یہ چیزیں کیوں نہیں کی؟ اچھا کرامت جو ہے نا، کرامت اس کا یہ دین کے اندر کوئی فرض واجب نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کرامت کا جو صدور ہے نا، یہ اولیاء کرام سے جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے، اللہ کا قرآن اس کا گواہ ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے پاس وہ کھجوروں کا گوشہ نہیں آتا تھا، انگوروں کا گوشہ نا، یہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ پھر حضرت آصب بن برقیہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی ہیں، کیا انہوں نے وہ تخت لے کر نہیں آئے ہیں؟ تو اس کا مطلب کہ ہم کرامت کا انکار کر دیں؟ بہت ہی بڑی ہستی ہے نا، آپ جانیں، وہ تو ساتھ ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، نبوت ہے ان کے ارے پاس۔ بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی کی بات کر رہا ہوں، ہاں، جن کے پاس وہ آصب بن برقیہ جو تخت لے کر آئے تھے۔ بالکل۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مرتبہ حضور کے مرتبے جتنا نہیں ہے، حضور امام الانبیاء ہیں، وہ حضور کے مقتدی ہیں، وہ نبی ہیں لیکن حضور کے مقتدی ہیں۔ جس طرح حضور کا مرتبہ سب نبیوں سے بلند ہے، اس طرح حضور کے صحابہ کا مرتبہ تمام نبیوں کے صحابہ سے بلند ہے۔ تو اگر آصب بن برقیہ تخت لے کر آ سکتا ہے تو اس امت کے جو ہیں وہ صحابہ کرام یہ کام نہیں کر سکتے؟ اچھا اگلی بات، دوسری بات یہ کہ غوث پاک نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، تو بھئی کرامتیں ہیں ان کی، اگر تو نہیں مانتا تو نہ مان، لیکن بزرگوں کے اوپر تان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے دیوبند حضرات کے جو ہے، میں تو اہل سنت ہوں، دیوبند حضرات رسول اللہ جو ہے وہ دیکھیں، جو چشتی رسول اللہ ہے نا جی، وہ ایک غلط عبارت ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک، تو وہ ان کو چاہیے نا، مکتبے والوں کو چاہیے، ہم تمام کے بندے تو آپ کو تو کرنا چاہیے۔ بھائی ہم کیسے نکالے؟ ہمارے پاس چھپائی ہے، ہم اس کی مذمت کر رہے ہیں کہ جس نے وہ 12 داخل کیا وہ اس کو نکالے، ہم اس کی کبھی بھی تائید نہیں کریں گے۔ 2011 میں اس کے اوپر بریلوی حضرات نے جو ہے وہ مناظرے لڑے ہیں۔ کس نے مناظرے لڑے ہیں؟ 2011 کے ویڈیوز نکالے اس کے، نہیں، کس نے لڑے ہیں؟ کسی ایک عالم دین کا نام لیں، مجھے نام ہوا میں باتیں نہ چھوڑیں جناب۔ نہیں، میں ویڈیو دکھاتا ہوں۔ چشتی رسول اللہ کا ہمارے کسی بھی عالم دین نے اس کا دفاع نہیں کیا ہے۔ یہ چھوڑیں، چشتی رسول اللہ جس نے بھی کہا، ہم تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی کہے نا ابوبکر رسول اللہ، یہ بھی کفر ہے، بے شک۔ چونکہ قرآن کی آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حضور کے بعد جب نبی، اگر کسی نے چشتی رسول اللہ لکھا ہے، کسی نے اشرف علی تھانوی رسول اللہ لکھا ہے، تو وہ ان کی غلطی ہے، غلط کہیں نا پھر ہم جو نام میں تو سریعام کہہ رہا ہوں کہ وہ غلطی ہے، ہم اس کو مان، اور جو بندہ یہ عقیدہ رکھے گا کہ چشتی رسول اللہ، وہ بندہ کافر ہے۔ اچھا، امام احمد رضا بریلوی صاحب کا ایک موقف ہے کہ غلط چیز چھاپنے والا، غلط چیز لکھنے والا، غلط چیز چھاپنے والا اور اس کو سننے والا کے سارے ہی جو ہیں وہ کافر ہیں۔ تو اس طرح وہ جو لکھ رہے ہیں وہ کافر۔ میری تو بات یہ ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت نے کہاں لکھا ہے، یہ فتاوی رضویہ میرے پاس پڑا ہوا ہے، یہ بھی آپ کو نیکسٹ ٹائم آپ نے میری جو بھی آپ نے گفتگو کرنی ہے اس کا حوالہ لے کر آنا ہے۔ اچھا پہلی بات یہ کہ اگر تو سیدی اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا ہے، تو چونکہ فتاوی رضویہ میرے پاس موجود ہے الحمدللہ، میں نے پڑھا نہیں ہے بقول آپ کے کہ جیسے آپ نے بولا ہے، اگر انہوں نے ایسا کہا ہے تو ٹھیک کہا ہے کہ اگر غلط چیز لکھنے والا، چھپانے والا، پڑھنے والا، پڑھانے والا، اس کو آگے جو ہے وہ فروخت کرنے والا، وہ سارے جو ہیں وہ مجرم ٹھہراتے ہیں، تو بات تو بالکل درست ہے۔ اچھا چلیں، یہ والے مکمل کرتے ہیں، اس کے آگے بھی آپ سے انشاءاللہ دوبارہ بھی کریں گے۔ اب بات یہ چل رہی تھی کہ آپ نے کہا کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اب جب نماز نہیں ہوتی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اہل حدیث جنت میں جائیں گے یا اہل تشیع جنت میں جائیں گے؟ یہ کیا اس کے بارے میں؟ اگر تو اہل حدیث حضرات جو ہیں، وہ اہل دیوبند حضرات جو ہیں، اہل تشیع حضرات جو ہیں، اگر تو ان کا عقیدہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے تو وہ جنت میں ضرور جائیں گے۔ نہیں، آپ تو کہہ رہے ہیں نا عقیدے ان کے صحیح نہیں ہے، تو آپ نہیں، عقیدہ وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، دیکھیں اس کو انجینئر کے ساتھ نہ جوڑیں، ان کا ایک علیحدہ موضوع ہے، ان کی گستاخانہ عبارات ہیں، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے اہل حدیث جو ہیں وہ گستاخ ہیں یا سارے اہل دیوبند گستاخ ہیں، ان کے کچھ بزرگ ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں کے اندر کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ہمارا ان کے ساتھ اختلاف ہے، اور ہمارے مسلک کے بہت بڑے عالم دین مولانا سعید احمد اسد صاحب یہ دیوبند کے جو عالم دین الیاس گمن کے پاس گئے بھی تھے کہ یار ہم بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کر لیں، یہ جو عبارتیں آپ کے بزرگوں نے لکھی ہیں ان کو نکال لیں، تو وہ بیٹھ کر ان کا کوئی حل نکل سکتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ نبیوں کی توہین کرے، ولیوں کی توہین کرے، اور پھر آ جا کر یہ کہتے، اب تو اس نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ میری ماں تو شاید کوئی نہیں، وہ بھی آپ کو ویڈیو دکھا سکتا ہوں میں، وہ کہتا ہے میری ماں کے ساتھ کسی وجہ سے جھگڑا ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اس نے کہا
کہ اے انجینئر میں تجھے اپنا دودھ نہیں بخشوں گی، تو کہتا ہے یہ کیا بات ہوئی، ماں تو شاہی کوئی نہیں۔ اب جو بندہ اتنی چرب زبانی استعمال کرے ماں کے متعلق، اولیاء اللہ کے متعلق، نبیوں کے متعلق، ہم تو بھائی ادب والے لوگ ہیں، سیدھی سی بات ہے، ہمارے ساتھ علمی اختلاف کرے وہ لا کرے، لیکن اسی کے ہی یہاں پر ہے جو چیزیں ساری موجود ہیں۔ اب وہ کہتا ہے جی آپ نے سواریاں جناب مکے اور مدینے کی اٹھائیں اور آپ جناب لے گئے ان کو بریلی میں اور دیوبند میں، تو اس کو بولے کہ بدبخت تو کہتا ہے کہ میں نے پہلا عمرہ جو ہے وہ اپنی بیوی کی ضد پہ کیا تھا، ٹھیک، اس کی ویڈیو موجود ہے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، نہیں اس کو مکمل کریں۔ کہتا پہلا عمرہ میں نے بیوی کی ضد پہ کیا تھا اور اس کے ساتھ میں نے حرمین طیبین میں وعدہ لیا تھا کہ آج کے بعد اسی نہیں آنا تھے، وہ مقدس جگہ نہیں، بات مکمل ہو جائے، وہ مقدس جگہ، میری یار سنیں، وہ مقدس جگہ، میری بیٹا میری یار سنا، باپ آئیں اتنی دور سے، دیکھو کتنا سفر کر گئے ہیں، کچھ لے کر جائیں۔ اب جو بندہ وہ جگہ کے جس کے لیے ہر مسلمان ترستا ہے، وہ کہے کہ میں بیوی سے وعدہ لے کر آیا ہوں، اور پھر مزید وہ کہتا ہے جی آپ بلاتے ہیں بریلی کی طرف، آپ بلاتے ہیں دیوبند کی طرف، تو اس کو کوئی تو نہیں بلاتا دار ارکم کی طرف، تو کہتے ہیں آؤ جیل میں، میری پھکی میرے پاس ہے۔ تو مرزا انجینئر صاحب اگر آپ سن رہے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو ایسی ایسی پھکیاں دیں گے کہ آپ کا سارا ہاضمہ درست ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ میدان میں لے 4x4 کا کمرہ لے کے تو بیٹھا ہوا ہے، میرا دین میری مرضی، ذرا باہر تو نکل جناب۔ امام حسین باہر نکلے تھے، اور حضرت میرے معاویہ کے متعلق میں آپ کو ایک دلیل دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کا رستہ کس نے روکا تھا؟ رستہ سب سے پہلے کس نے روکا تھا؟ حضرت حر نے۔ حضرت حر نے میدان کربلا میں یزید کے کہنے پر، ابن زیاد کے کہنے پر حضرت امام حسین کا رستہ روکا تھا 7 محرم سے لے کر 10 محرم تک۔ پھر حضرت حر نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت حر کو تو کوئی نہیں برا کہتا ہے، اور حضرت حر کا اتنا شاندار مزار بنا ہوا ہے۔ اچھا عمار کی کانفرنس کیوں نہیں ہوتی؟ کس کی؟ ہم تو ذکر کرتے ہیں، آپ دیکھیے یہ کتنے نمازی ہیں، ہمارے سے پوچھے حضرت عمار بن یاسر، ابھی تو میں نے آپ کے سامنے حضرت عمار بن یاسر کے فضائل بیان کیے ہیں۔ نیکسٹ ٹائم جو آپ کی ریکارڈنگ ہوگی نا، اس میں آپ بھی دلیلیں دیں گے جی، اور آپ کا جو پورا مقدمہ ہے نا جی وہ اس میں لگا کے ویڈیوز، لیکن یہ ہے کہ آپ کمنٹس کے اندر 200 کو کمنٹس آئیں گے، میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ قبلہ سوال آپ کا، جواب ہمارا، ریفرنس ہمارا، یہ میں اپنی لائبریری کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، اس لائبریری کے اندر ساری کتب موجود ہیں، ہم وہ نیٹ والے بندے نہیں تو یہاں سے نکالی تو یہاں سے نکالی، ہم اصل کتابیں آپ کے سامنے رکھیں گے، ان کا ریفرنس کوٹ کریں گے، ہمیں کوئی غلط ثابت کر کے دکھائے۔ آپ نے مقدمہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کا آئے گا انشاءاللہ۔ اب جو لاسٹ بات رہ گئی ہے، صرف آخری بات تو مجھے بتائیے گا کہ انجینئر محمد علی مرزا پہ یہ پرابلم آئی ہے کہ اسے کہا گیا اسے قتل کر دیں، جی ہاں، ٹھیک ہے، آپ سمجھتے کہ قتل صحیح ہے؟ دیکھیں جی، یہ جو قتل کرنا ہے نا جی، یہ کسی عام مسلمان کا کام نہیں ہے، یہ ہے ریاست کا کام۔ اس کے اوپر پرچہ دائر ہوا ہے، اس کو عدالت میں پیش کیا جائے، وہ اپنی وضاحت دے، پہلی پیشی میں خارج وہ اپنی وضاحت پیش کرے۔ اگر تو اس کے اوپر وہ اپنی گستاخیوں پہ ڈٹا رہتا ہے اور اس کی گستاخی ثابت ہوتی ہے تو ہمارے ملک کا قانون ہے 295C، اس کے تحت جو ہے وہ اس کو سزائے موت دی جائے۔ تو اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اسلام میں توبہ کی گنجائش ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایوی بندہ اٹھے، مجاہد اٹھ کے؟ نہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے، اس طرح جو ہے وہ بدامنی ہوتی ہے، اس طرح کسی کو اجازت نہیں، اس طرح تو ہر کوئی بندہ اٹھ کے کسی کو قتل کر دے گا، لیکن اس کو بھی چاہیے کہ اپنے 4x4 کے کمرے کے اندر بیٹھ کر نا مقدسات کے بارے میں جو ہے وہ، ہاں جی، میں مرزا صاحب آپ کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہماری آپ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، ویسے ہماری بڑوں کی آپ کے خاندانوں کے ساتھ دشمنی رہی ہے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ میں منگول ہوں، اور منگول جو تھے وہ مسلمانوں کو خون پیتے تھے اور وہ بڑے بدترین کافر تھے، اور قربان جائیں پھر سلطنت عثمانیہ کے تھے، پھر انہوں نے ان کے پر خچے اڑائے، اور آج پھر منگولوں کا نام و نشان نہیں ہے۔ تو جس طرح آپ کہتے ہیں کہ میں مرزا منگولی ہوں، میں پلمبر ان کی اولاد میں سے ہوں، آپ کو فخر ہو، ہمیں تو فخر ہے کہ ہم حضور کی امتی ہیں، ہمیں ایسی بات، آپ کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کا واسطہ ہے، آپ ذہین ہیں، آپ کے پاس نالج ہے، لیکن اس کو پوزیٹیو استعمال کریں، نیگیٹو استعمال نہ کریں۔ کہ اگر میں ڈگری لے لیتا ہوں، آپ کے کہنے پہ وہ کہتے ہیں چلو میں ڈگری لے لیتا ہوں، میں کس فرقے کی ڈگری لوں؟ کیا مطلب فرقے کی ڈگری ہوتی ہے نا، بریلوی، تو اب اس نے کس فرقے کی ڈگری لی؟ وہ کہتا ہے اگر میں لے لوں بریلویوں کی لے لوں گا تو اہل حدیث مجھے مانیں گے نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس کو تو سارے کے لیے، اب تجھے کون مانتا ہے؟ اچھا اس کو وہ اب تجھے، اب نہ تو جو سنی مانتا، نہ دیوبندی مانتا، نہ اہل، اب تو اس کو کوئی بھی نہیں مانتا۔ چلے
بہت شکریہ جی. باقی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ جتنے دلائل ہیں اور آپ کی جو ویڈیوز آپ بتا رہے ہیں وہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لگا بھی دیے گا. میں آپ کو ابھی یہ پروگرام کے بعد ساری ویڈیوز کی دکھاتا ہوں چلیں بہت اور شکریہ. اس کی گفتگو سنواتا ہوں. چلیں. آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ ایسا بدتمیز بندہ بھی ہو سکتا ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ جی. اچھا جی, امید ہے کہ آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی, تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو تمام لیٹسٹ اپڈیٹ ملتی رہیں. اسی کے ساتھ دیں مجھے اجازت, آپ کا میزبان محمد بلال. اللہ حافظ.